بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. عزیزان ملت، بزرگان گرامی، میں اس وقت ایک حفظ القرآن کے ادارے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور اسی مناسبت سے میں صرف 3 باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ آیت مبارکہ آپ نے سنی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ امانت آسمانوں کے سامنے، زمین پر، پہاڑوں کے سامنے پیش کی، لیکن خوف کی وجہ سے انہوں نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا، اور یہ اٹھانے کی ذمہ داری لی انسان نے، اور انسان اپنی جان پر خود ظلم کرنے والا ہے، اس کو بہت ساری باتوں کا پتہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے، ایک حدیث سنا کر بات آگے بڑھاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے ایک منظر دکھایا گیا، ایک آدمی لیٹا ہوا ہے، ایک فرشتہ بڑا وزنی پتھر لے کر اس کے سر پر کھڑا ہے۔ وہ فرشتہ اس کے سر پر پتھر مارتا ہے، اس کا سر پاش پاش ہو جاتا ہے۔ فرشتہ پتھر اٹھانے جاتا ہے، اس کا سر پھر سلامت ہو جاتا ہے۔ فرشتہ پھر اس کو پتھر مارتا ہے، اس کا سر پھر کچلا جاتا ہے۔ فرشتہ پتھر اٹھانے جاتا ہے، اس کا سر پھر سلامت ہو جاتا ہے۔ یہ عمل مسلسل جاری رہا۔ میں نے پوچھا کہ یہ آدمی کون ہے، تو بتایا یہ گیا، هذا رجل علمه الله القرآن، یہ وہ بدنصیب شخص ہے جسے رب کائنات نے قرآن تو سکھایا تھا، فَكَانَ يَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ، نماز کے وقت یہ قرآن پڑھنے کی بجائے سویا رہتا تھا۔ میں کوئی آپ کو فضیلت والی حدیثیں نہیں سناؤں گا، حفظ القرآن کی یہ بھی فضیلت ہے، یہ بھی فضیلت ہے، یہ حدیثیں ہم سنتے رہتے ہیں۔ میری صرف 3 گزارشات ہیں۔ سب سے پہلی گزارش والدین کی خدمت میں، اور وہ گزارش میری نقطوں کی شکل میں ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ رب کائنات نے آپ کو اولاد جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ میں سیالکوٹ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میرے پاس سیالکوٹ میں لاکھ، کروڑ یا ارب پتی نہیں، کھرب پتی لوگ ہیں جو بے اولاد ہیں،
ترستے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک بچہ عطا فرما دے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تمہارے رب کا یہ اعلان ہے کہ تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو، میں تمہیں مزید عطا فرماؤں گا۔ اولاد جیسی نعمت کا شکر ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو دین کی طرف لائیں، اور دین کی طرف لا کر سب سے پہلے ان بچوں کو اللہ کا قرآن سکھائیں۔ یہ ایک علیحدہ اور مستقل موضوع ہے۔ میں حضرت سخت خلاف ہوں اپنے ان بھائیوں کو جو ہمیشہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ جی ماں کے قدموں تلے جنت ہے، باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے، اولاد کا فرض یہ بنتا ہے، اولاد کو یوں کرنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ اولاد کو اس کی ذمہ داریاں یاد دلانے سے پہلے والدین کو ان کی ذمہ داریاں یاد دلائیں۔ اس لیے والدین کی سب سے پہلی ذمہ داری اپنی نیت کے اندر اخلاص پیدا کریں۔ اس پر بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، لیکن چونکہ محدود وقت میں اپنی بات کو سمیٹنا ہے، آگے بڑھتا ہوں۔ اس کے بعد جتنے بھی یہاں تشریف فرما ہیں والد، ہر کوئی اپنے آپ سے یہ سوال کرے کہ آپ نے آخری بار اپنے بچوں کے لیے دعا کب کی تھی؟ نبی علیہ السلام فرما گئے اولاد کی دعا والدین کے حق میں، اور والدین کی دعا اولاد کے حق میں اللہ تعالیٰ وعدہ نہیں فرماتا۔ مدرسے ڈال دیا جان چھوٹ گئی؟ ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے یہ عملی زندگی کا تجربہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ والدین کی دعا سے انسان کو وہ کچھ ملتا ہے جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی اہم بات آپ کو سمجھا دوں، میرے آپ کے بچے وہ نہیں کریں گے جو ہم کہیں گے، ہمارے بچے وہ کریں گے جو ہم کریں گے۔ اپنے بچوں کے لیے نمونہ بنے، اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل بنے۔ میں فجر کے وقت اپنے بچے کو جگا کے مسجد کی طرف بھیج کر بذات خود اگر سو جاتا ہوں تو مجھ سے بڑا احمق کوئی نہیں اگر میں یہ سوچتا ہوں کہ میرا بچہ نمازی بن جائے گا۔ پھر یاد رکھیے اساتذہ کرام، رب کائنات جو بھی ہمارا بھائی، ہمارا بیٹا استاد کے مقام پر فائز ہے، اس کو اپنی ذمہ داریوں سے بطریق احسن عہدہ بنا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ اپنی استطاعت کے مطابق محنت کریں گے، لیکن بچوں کے سب سے بڑے اساتذہ ان کے والدین ہوتے ہیں۔ استاد کے پاس بچہ کتنی دیر رہتا ہے؟ گھنٹوں کے حساب سے۔ والدین کے پاس بچہ سب سے زیادہ وقت گزارتا ہے، اور میری گفتگو کا اگلا نقطہ یہ ہے کہ والدین میں سے بھی والدہ کو بچوں پر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ ایک اصول نوٹ کر لیجیے، اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم، ایک نظام ایسا بنایا ہے کہ بچوں کی تربیت اور پرورش اللہ نے ڈالی ہی ماں کے ذمہ ہے۔ یہاں سارے کے سارے شہری بھی بیٹھے ہوں گے، دیہاتی بھی بیٹھے ہوں گے، آپ نے کسی بچڑے کو کسی بیل کے پیچھے نہیں دیکھا ہوگا، آپ نے کسی کٹڑے کو کسی بھینسے کے پیچھے نہیں دیکھا ہوگا، آپ نے بکری کے بچوں کو بکرے کے پیچھے چلتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، آپ نے کبھی بھی بلی کے بچوں کو کسی بلے کے پیچھے نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ سارے کے سارے کام کون کرتی ہے بھائی؟ ماں کرتی ہے۔ اب اس پر بھی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں اگر ماؤں کی تاریخ کھول دی جائے تو انسان حیران پریشان رہ جاتا ہے۔ جتنے علماء گزرے ہیں میرے علم کے مطابق ان میں سے آدھے سے زیادہ یتیم تھے، ان کی ماؤں نے ان کو اس مقام پر پہنچایا۔ والدہ کچھ نہ کرے، اگر روزانہ ایک صفحہ کو اپنے بچے کا سن سکتی ہے نا، اور اس کے نتائج پہ دیکھیے گا۔ والد
جدید سائنس یہ کہتی ہے کہ بچے کی عمر جب 2 سال ہو جائے بلکہ 1 سال ہو جائے اس کے بعد روزانہ والد کو اول تو 2 گھنٹے نہیں تو 1 گھنٹہ اپنے بچوں کے ساتھ ضرور گزارنا چاہیے. کس وجہ سے؟ تاکہ والد کی عادات بچے کے اندر منتقل ہو سکیں، والد کی تربیت بچوں پر اثر کر سکے، والد کی شخصیت کا اثر بچوں میں نظر آ سکے. ہمارے پاس وقت کوئی آگے بڑھیے. اس سے اگلی بات، انسان جو خوراک کھاتا ہے اس کا براہ راست اثر دل، دماغ، تربیت اور شخصیت پر ہوتا ہے. اس کا میں ایک نمونہ آپ کو یوں دکھاؤں گا. جن گھروں میں 5 وقت کا اہتمام ہوتا ہے، حافظ صاحب آپ کے پاس ہر قسم کے بچے حفظ کرنے کے لیے آتے ہیں، ان بچوں کا حافظہ، اور جن کی مائیں بے نماز ہیں یا مائیں تو نمازی ہیں لیکن بچے باہر سے کھانا کھاتے ہیں، بے نماز، پاکی ناپاکی کا خیال نہ کرنے والے لوگوں کے ہاتھوں کا کھانا، ان کے حافظے کے اندر آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا. یہ ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو، آپ نے آج سے 35-40 سال پہلے کبھی شوگر کا نام سنا تھا؟ بلڈ پریشر کا نام سنا تھا؟ ہائپرٹائٹس کا نام سنا تھا کبھی آپ نے؟ کینسر بھی اکا دکا ہوتا تھا، گردوں کے فیل ہونے کا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. اور آج صورتحال کیا ہے؟ 12 سال کے، 15 سال کے بچوں کے گردے فیل ہو رہے ہیں. وجہ اس کی کیا ہے کہ آج وہ خوراک نہیں رہی جو انسان کو صحت مند رکھتی. والدین کا یہ فرض ہے، یہ کام ادارہ نہیں کرے گا. والدین اپنی بچوں کی خوراک کا خاص خیال رکھیں. آج سے 50 سال پرانی خوراک اپنے بچوں کو دو گے تو ان بچوں کا حافظہ بھی آج سے 50 سال پرانا جیسے لوگوں کا ہوگا، ان بچوں کی صحت بھی آج سے 50 سال پرانا جیسے لوگوں کی ہوگی، ان بچوں کی آنکھوں میں شرم و حیا بھی آج سے 50 سال پرانے لوگوں جیسی ہوگی. مجھے چونکہ محدود وقت میں اپنی بات کو مکمل کرنا ہے، میں صرف اشارتاً بات کر کے آگے بڑھتا ہوں. اسی طریقے سے جن بچوں کے والدین آپس میں جھگڑتے ہیں وہ بچے کبھی بھی اچھے انسان نہیں بن سکتے، چاہے جا کے وہ اچھے طالب علم بن گئے. جو بچہ صبح اٹھ کے والد کی 5, 10, 15, 20 گالیاں سن کر آیا ہے، اس نے اس کی والدہ کو دی ہیں یا 2-4 تھپڑ لگا دیے ہیں یا اس کی والدہ نے 5-7 تانے دیے ہیں، اپنی ایمانداری سے بتائیے کیا وہ بچہ ذہنی طور پہ مطمئن ہو کر قرآن کا سبق سنا سکے گا؟ ابھی سوال نہیں پیدا ہوگا. اس لیے اولاد کی خاطر ہار جائیں. تاریخی جملہ نوٹ کیجیے، ہو سکتا ہے میرے بعض بھائیوں کو اس سے اختلاف ہو لیکن سمجھا دیتا ہوں. میاں بیوی کے رشتے میں فتح اس کی ہوتی ہے جو ہار جاتا ہے. بہرا رہا ہوں، میاں بیوی کے رشتے میں فتح کس کی ہوتی ہے بھائیو؟ جو ہار جائے وہ جیت جاتا ہے. آگے بڑھیے. بچوں کی حرکات و سکنات پر نظر رکھیں. والدین کا یہ فرض ہے. بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھاتا ہے؟ ناک دائیں ہاتھ سے صاف کر رہا ہے کہ بائیں ہاتھ سے صاف کر رہا ہے؟ کہیں چلتا پاؤں کو سیٹ کر تو نہیں چلتا؟ بڑوں کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہے؟ چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہے؟ یاد رکھیے یہ بچے موم کی مورت ہیں، جس قالب میں ان کو ڈالیں گے ڈال جائیں گے. آپ کو پتہ نہیں، ہمارے یہاں ادھر کہتے ہیں بچہ تے رمبا جدہ چنڈ کے رکھو گے اونڈا ہی فائدے مند ہوگا. غور کیجیے گا، میں آگے بڑھتا ہوں. پھر اپنے بچوں کے دوستوں کا جائزہ لیں. اس بارے میں نبی علیہ السلام کی حدیث مرکز کے اندر بیٹھا ہوں، علماء کرام کو آپ کو سناتے رہے ہوں گے کہ جناب دوستی کا اثر انسان پر کیا ہوتا ہے. اسی طریقے سے بچوں کی بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ ساتھ اپنے رویے کے اندر تبدیلی پیدا کریں. جملہ نوٹ کیجیے. ہمارے جٹ ذمہ دار برادری میں ایک بات کہی جاتی ہے، کہتی ہے کہ جب باپ اور بیٹے کے جوتے کا سائز ایک ہو جائے نا تو باپ کو بیٹے کے ساتھ سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے. جو والدین
بچوں کی بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ ان کی نفسیات کو سمجھ کر اپنے رویے کے اندر تبدیلی پیدا نہیں کرتے، ان کے بچے زندگی کے دوڑ میں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے بچوں پر اعتماد کریں، اور اعتماد کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ان پر ذمہ داری ڈالیں۔ میں 450 کلومیٹر دور سیالکوٹ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرا ایک بیٹا ہے 11 سال کا، اور میں یہاں بیٹھے آپ کو بتا دوں کہ عصر کی اذان اس نے کہی ہے، جماعت اس نے کروائی ہے، مغرب کی اذان وہ کہے گا، جماعت وہ کروائے گا، عشاء کی اذان وہ کہے گا، جماعت وہ کروائے گا، فجر کی اذان بھی وہ کہے گا، جماعت وہ کروائے گا، اور فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ سجدہ اور دوسری میں سورۃ الظہر پڑھے گا۔ یہ اپنی تعریف نہیں کر رہا، صرف آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ میں نے اس پر اعتماد کیا، اس پر ذمہ داری ڈالی۔ آج 11 سال کی عمر میں وہ یہ ذمہ داریاں اٹھانے کے قابل ہو گیا۔ اپنی ایمانداری سے بتائیے مزید 10 سال کے بعد آپ اسے کہاں دیکھتے؟ بچوں پر اعتماد کریں اور ذمہ داریاں ڈالیں۔ اسی طریقے سے والدین کے حوالے سے جو آخری گزارش ہے وہ کیا؟ اساتذہ کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہیں۔ یہاں کے اساتذہ کرام ذرا ہاتھ کھڑا کر سکتے ہیں؟ یہاں جو استاد پڑھا رہے ہیں، میرے ان بیٹوں کو، میرے ان بھائیوں کو آپ کے ساتھ فون پہ رابطہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیوں جی شاید اگر آپ کو ایک دن میں 50 میسیجز آتے ہیں واٹس ایپ پر، آپ کو 50 کالیں آتی ہیں فون پر، کہ آپ برا محسوس کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ وجہ ظاہر بات ہے، انہوں نے آپ سے منڈی کے ریٹ پوچھنے کے لیے تو رابطہ نہیں کرنا، یہی پوچھیں کہ میں فلاں کی والدہ بات کر رہی ہوں، فلاں کا والد بات کر رہا ہوں، میرے بیٹے کا سبق کہاں تک پہنچا، آج اس نے سبق سنایا ہے کہ نہیں، اور اگر نہیں سنایا تو کیوں نہیں سنایا؟ یاد رکھیے، جب والدین اور اساتذہ ایک ہوں گے تو بچے کی تربیت تب ہوگی۔ گفتگو کا دوسرا نقطہ، اساتذہ کرام کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ کیونکہ آج تک ہم یہی سنتے آئے ہیں طلباء کی ذمہ داریاں کیا، یہ بھی آخر میں بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اخلاص، اس کے بعد اپنے طلباء کے لیے نمونہ بنیں۔ تیسری بات، اپنے شاگردوں کو شاگرد نہیں، اپنے بیٹے سمجھیں۔ یہاں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، جس کو امام بخاری کے بیٹے کے نام کا پتہ ہے ہاتھ کھڑا کریں، تھا ہی کوئی نہیں، کیونکہ میری معلومات کے مطابق امام بخاری نے ساری زندگی شادی نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ وہ ایک علیحدہ ایشو ہے، لیکن اپنے ایمانداری سے بتائیے 256 ہجری میں امام بخاری فوت ہوئے، امام مسلم، امام ترمذی سے لے کر آج تک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹوں کی تعداد کو شمار کر سکتا ہے؟ ہم جیسے طلباء فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم امام بخاری کے روحانی فرزند ہیں۔ تو ان بچوں کو اپنے بچے سمجھیں، شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ ان سے باروب دوستی رکھیں۔ شیخنا، یہ لفظ قابل غور ہے، رویہ کیسا ہونا چاہیے استاد کا؟ باروب دوستی والا ہو، دوستی لیکن باروب ہو۔ پھر بچوں پر اعتماد کریں، اور یہ اپنے ذہن کے اندر بٹھائیں کہ یہ بچے آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہیں۔ یہ جو کچھ میں سمجھا رہا ہوں، اس پر ذرا آپ عمل کر کے دیکھیے۔ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ رب کائنات آپ کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ کیوں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلا ہوا لفظ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ان اللہ فی عون العبد ما دام العبد فی عون اخیہ، جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کے لیے کمر بستہ رہتا ہے، رب کائنات اس کی مدد کے لیے کمر بستہ رہتے ہیں۔ مسلمان ہونے کے ناطے یہ سارے بچے آپ کے بھائی ہیں۔ جب آپ نیت یہ رکھیں گے میں نے انہیں پالش کرنا ہے، میں نے انہیں تیار کرنا ہے، یہ میرے دنیا سے جانے کے بعد میرے لیے صدقہ جاریہ ہیں، ایمانداری کی بات ہے، ان کا سبق سننے میں آپ کو مزہ آئے گا، ان کو ٹوکنے میں آپ کو مزہ آئے گا، ان کو سمجھانے میں آپ کو مزہ آئے گا۔ میں کو پچھلے 40 سال سے اسی شعبے کے ساتھ منسلک ہوں اور یہ تجربات کی روشنی میں بات کر رہا ہوں۔ پھر ایک اور بات ذہن میں رکھیے، یہ بچے جس طرح پھل اپنے درخت کا تعارف ہوتا ہے، اولاد اپنے
اپنے والدین کا تعارف ہوتی ہے، یہ بچے آپ کا تعارف ہے۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کیسا تعارف چھوڑ کر دنیا سے جائیں گے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ صرف تعلیم نہیں، استاد مربی ہوتا ہے۔ وہ مثال آپ نے سنی، اچانک یاد آ گئی، اسکول کی مثال ہے۔ استاد سمجھ پڑھا رہا تھا بچوں کو CUP سپ۔ سپ جانتے ہیں آپ کسے کہتے ہیں؟ سانپ کو۔ کہتا استاد جی CUP کب ہوتا ہے؟ پتہ کہتا نہیں پتر CUP سپ ہوتا ہے۔ کہتا استاد جی یہ کب کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس نے کہا پتر جب تک میرا وظیفہ میری تنخواہ نہیں بڑھتی یہ سپ ہی رہے گا، یہ کب نہیں بن سکتا۔ نہیں، استاد کا یہ رویہ ہے۔ رزق سے بے پرواہ ہو جائیں، رزق جملہ نوٹ کیجیے، رزق سے بے پرواہ ہو کر رازق کے ساتھ تعلق مضبوط کر کے اللہ سے ڈر کر ان بچوں کی تربیت پر توجہ دیں، رب کائنات آپ کے لیے خزانوں کے دروازے کھول دیں۔ اور اس کا ایک تسلسل کیا ہے؟ ایک ایک بچے کا نمبر، وضو کرتے ہوئے پانی زیادہ ضائع کرتا ہے، بیٹا ایسا نہیں کرتا، آتے ہوئے سلام نہیں کرتا، ساتھیوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتا ہے، اس کو سمجھائیں، مصنون دعائیں، مصنون اذکار، ان کی اہمیت، اور پھر والدین کے ساتھ مکمل رابطہ۔ پھر ان بچوں کو سمجھائیں کہ پتر جی اس ملک کا بیڑا کسی مولوی نے غرق نہیں کیا۔ توجہ ہے بھائی، اپنی ایمانداری سے بتائیے، PIA سے لے کر اسٹیل مل تک، یہ واپڈا سے لے کر ریلوے تک، اس ملک کے تمام اثاثوں کو لوٹ کر کھا گئے کتنے مولوی؟ یہ سارے اسکولوں کالجوں کے پڑے ہوئے ہیں نا۔ اس کے مقابلے میں آج بھی اگر وطن عزیز پاکستان میں پوری دنیا میں کوئی اسلام کا نام لے رہا ہے تو یہ کن کی وجہ سے ہے؟ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی وجہ سے جو کل کو کھڑے ہو کر ممبر و محراب کے وارث بنے۔ اختتام، صرف 7 منٹ اور کچھ سیکنڈ باقی ہیں، میں طلباء کو کچھ نصیحت کرنا چاہوں گا۔ والدین کی ذمہ داریاں ہو گئی، اساتذہ کی ہو گئی، طلباء کی طرف آ گئے۔ سب سے پہلے بچوں آپ کو پتہ ہونا چاہیے میں قرآن کیوں حفظ کر رہا ہوں۔ قرآن کس کا کلام ہے بیٹے؟ بولو، اللہ کا۔ اس انسان سے زیادہ خوش نصیب کوئی ہو سکتا ہے جس کی زبان پر 24 گھنٹے اللہ کا قرآن جاری رہتا ہو۔ میرے استاد محترم تھے، اللہ قبر کو منور فرمائے، شیخ محمد ایوب برماوی، آپ جانتے ہیں، ان کی اہلیہ کا بیان ہے۔ 2 باتیں چھوٹی چھوٹی عرض کر کے بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ پہلی بات وہ فرماتی ہیں کہ جب مکہ سے مدینہ سے مکہ جاتے اور واپس آتے، اب وہ تو اکیلے جاتے تھے گاڑی پہ، اور اگر کوئی ساتھ ہوتا تو پہلے بتا دیتے کہ مجھے راستے میں آپ نے مخاطب نہیں کرنا۔ 5 سے 6 سپارے جاتے ہوئے اور 5 سے 6 سپارے آتے ہوئے دوہرا لیا کرتے تھے۔ پھر کہتی ہیں رات کو نیند کی حالت میں ان کے لب ہل رہے ہوتے تو میں نے ایک دفعہ کان لگائے تو نیند کی حالت میں بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ آپ وہ کچھ نصیب لوگ ہیں بچوں جن کے اندر یہ چیزیں میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ اصلی حافظ کون ہوتا ہے؟ یاد رکھیے، پاکستانی فلموں کا سابقہ کنجر غلام محی الدین بھی حافظ ہے، اور ایسے حافظ آپ کو ملیں گے۔ مولانا اجازت دیں تو عرض کر دوں کہ جن کو 30 سپارے اور 400 انڈیا کی فلم گانا سمیت ہی پڑے۔ کیا خیال ہے؟ ہمیں ایسے حافظوں کی ضرورت ہے بچوں؟ ایسے حافظ بننا چاہو گے؟ بالکل نہیں۔ اقبال نے کہا تھا یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ آپ قرآن کی عملی تصویر بنو۔ آپ کا لباس، چال ڈال، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، سونا جاگنا آپ میں اور عام بچوں میں واضح طور پر فرق نظر آنا چاہیے۔ اور اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ صرف رٹا نہیں مارنا میرا پتر، اس کے ساتھ ساتھ تربیت کی طرف خاص توجہ۔ آپ کو پتہ نہ چاہیے مسجد میں داخل ہوتے کون سی دعا پڑھنی ہے، نکلتے کون سی دعا پڑھنی ہے، گھر جاتے ہوئے داخل ہوتے ہوئے کون سی دعا پڑھنی ہے، صبح شام کے اذکار کیا ہیں، سونے جاگنے کے اذکار کیا ہیں، فرض نماز پڑھتے ہی دڑکی نہیں لگاتے ہی نہیں، وہاں پر بیٹھ کر مصنوع اذکار کرنا ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں
کہ اسلامی تاریخ میں ہمیں سب سے کم عمر امام کتنی عمر کا ملتا ہے؟ 4 سے 5 سال. ابو سلمان ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 سے 5 سال کی عمر میں مصلی پر کھڑے ہونے کے قابل تھے. میں نے ابھی آپ کو بتایا میرا بیٹا 11 سال کا ہے. الحمدللہ اس کے پیچھے میرے استاد اسکول کے استاد بھی نماز پڑھتے ہیں. آپ چھوٹا منصب سمجھتے اسے. آج آپ قرآن حفظ کر کے اس مسئلے پہ کھڑے ہوتے ہیں, کل کو آپ دینی علوم حاصل کر کے اس منبر پر کھڑے ہوں اور پاکستان کا وزیر اعظم آپ کی اس مسجد میں آ جائے, اپنی ایمانداری سے بتائیں اس کو سامنے بیٹھنا پڑے گا یا نہیں؟ ان کی کیا بات ہے؟ آگے بڑھیے. اسی طریقے سے بیٹا والدین اور اساتذہ وقتی طور پہ سخت لگتے ہیں, لیکن پتہ اس وقت چلتا ہے جب آپ زندگی کی کسی مقام پر پہنچ جائیں گے نا, پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ابا اور اماں جو سختی کرتے تھے, وہ اساتذہ کرام جو سختی کرتے تھے, اس سختی کی وجہ سے آپ میرا بیڑا پار ہو گیا. پھر صفائی کا خصوصی اہتمام. ٹوٹیوں میں صابن پڑا ہوا ہے, جب بھی وضو کریں ہاتھ کس سے دیں بچوں؟ صابن کے ساتھ. غسل کا خصوصی اہتمام کریں. میں بھی طالب علم رہا ہوں, انتہائی غربت کے ساتھ وقت گزارا ہے لاہور میں. ایک وقت ایسا بھی آیا جب میرے پاس صرف 2 سوٹ ہوتے تھے, ایک دھو لیتا تھا ایک پہن لیتا تھا, لیکن جو پہنا ہوتا تھا تو وہ تو پہنا ہوتا تھا, جو دوسرا ہوتا تھا وہ ہر وقت دھلا ہوا ہوتا تھا. صفائی کا خاص خیال رکھیں. اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کے حقوق کا بھی خیال رکھیں. یہ آپ کا تربیتی دور ہے. دوسروں کا آپ خیال رکھیں, اللہ تعالیٰ آپ کا خیال رکھے گا. پھر یہ آپ کا ادارہ, یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت کے طور پر دیا ہے. یہاں کا نظم و نسق, بر وقت کلاس میں حاضری, چیزوں کا خصوصی خیال کرنا, چیزوں کو توڑنے سے بچنا بلکہ دوسروں کو بھی منع کرنا. پھر اسی طریقے سے اپنے اساتذہ کے لیے, اپنے والدین کے لیے دعاؤں کا خصوصی اہتمام. یہ سارے کے سارے کام آپ کے کرنے والے ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کو چھوٹے بچوں سے کہا کرتے تھے کہ بیٹا میرے لیے دعا کرو, اس لیے کہ تمہیں ابھی گناہ اور ثواب کا پتہ نہیں ہے. ابھی آپ لوگ چھوٹے ہیں, آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو, آپ کے والدین کو, آپ کے اساتذہ کرام کو کیا کچھ عطا کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک طالب علم ہونے کے ناطے بیٹا اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھیں. ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں, آخری 2 منٹ باقی ہیں. ایک بہت بڑے شیخ تھے جی ماضی بعید کے, ان کا ایک ہندو کے ساتھ مناظرہ تھا, اور دلچسپ بات یہ ہے کہ دونوں نے ایک جگہ پہنچنا تھا. ہندو پیچھے دلی سے آ رہا تھا ٹرین میں, ریل گاڑی میں, اور راستے میں مولانا سوار ہوئے. جب مناظرے کی جگہ پر پہنچے تو ہندو نے مناظرہ کرنے سے انکار کر دیا, ایک لفظ کہے بغیر. ہندوؤں نے کہا مہاراج کیا ہوا؟ کہنے لگا یہ بندہ ہر قدم پر اپنے پیدا کرنے والے رب کو یاد کرتا تھا. جس کا تعلق اپنے پیدا کرنے والے کے ساتھ اتنا گہرا ہو, اس کا پیدا کرنے والا اس کو کبھی ذلیل و رسوا نہیں ہونے دیتا. یہ جو دعائیں نا چھوٹی چھوٹی, کسی بھی جگہ پر جائیں تو دعا کیا پڑھیں؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. گھر سے نکل تو پھر کیا پڑھیں؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. آپ سوچ بھی نہیں سکتے, یہ بلٹ پروف گاڑیوں سے زیادہ طاقتور چیزیں. اور بچوں جب ان چیزوں کا ہم اہتمام کریں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم تو چراغ سحری ہیں, تو ہم کسی وقت بھی مسافر ہو سکتے ہیں. ہمارا مسلح, ہمارا ممبر, اس کے بارے سب آپ لوگ ہیں. اپنے آپ کی تربیت کیجیے, اپنی طرف توجہ دیجیے. وقت ختم ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کے والدین کو, اساتذہ کرام کو اور طلباء کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہماری ٹوٹی ٹوٹی نیکیوں کو قبول و منظور فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.